الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام. بیت المقدس یا مسجد اقصی یہ خانہ کعبہ کے بعد روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا دوسرا گھر ہے اور اسے آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا. تو یہ دونوں عبادت گاہیں ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والے مقامات نہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسرا کروا دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہم السلام کی اس خطے میں امامت فرما دی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسجد اقصی پر عنقریب مسلمان فاتح بن کر بھی داخل ہوں گے. اور اب عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اس خطہ زمین کی نگرانی اور خدمت اگر کسی طریقے سے ممکن ہے تو وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے دین اسلام کی ہی صورت ہے جسے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں بہت شکر گزار ہوں کامیاب پاکستان فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لیڈر آف یونیورس کے عنوان پر انعقاد پذیر اس مقابلہ تقریر میں مجھے بطور مہمان کچھ کلمات ادا کرنے کا موقع دیا، اور جس جذبے کے ساتھ اس پروگرام میں اسٹوڈنٹس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور جس خوبصورتی سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کے جذبوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت بچپن میں عشق کے ان جذبوں کو ان کی جوانی اور عمر کے تمام حصے میں ہمیشہ اسی طرح قائم اور دائم رکھے. آپ اور میں جب اس وقت ایک خوبصورت آڈیٹوریم میں ایئر کون کے ساتھ اور ان خوبصورت اسکرینز اور اچھے کپڑوں اور خوشبوؤں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً اپنے گھروں میں بھی بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، ایسے وقت میں تیسرا حرم جو کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی کے بعد پورے عالم اسلام کے لیے مقدس ترین مقام ہے، وہ اس وقت ایٹ وار ہے. تقریباً جو آفیشیل رپورٹس ہیں اس کے مطابق 8,000 سے زائد سویلینز، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، اسرائیلی فوجوں کی طرف سے ان کا بہیمانہ قتل عام کیا گیا ہے. فاسفورس بام سے لے کر جدید ترین ہتھیاروں کو اسرائیلی فوجیں اس وقت غزہ اور ویسٹ بینک دونوں ایریاز میں وہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ وہ فگرز ہیں جو آفیشیل رپورٹڈ ہیں. جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، کیونکہ غزہ کی کل آبادی 2 ملین اور اس سے کچھ زیادہ بنتی ہے. اسرائیلی فوجوں نے اس جنگی جنون میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ 3rd اولڈسٹ چرچ آف کرسچن آرتھوڈاکس جو گریک چرچ سے تعلق رکھتے تھے، پورفیریس چرچ کو بام کیا،
جہاں مسلمان بچے اس کرسچن چرچ کے ہال میں پناہ لیے ہوئے تھے، ان کا بھی قتل عام کیا گیا، ہاسپٹلز پر بمباری کی گئی، اور اس وقت زمینی حملے میں جو انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، نو الیکٹریسٹی، نو واٹر، نو فوڈ، نو میڈیسن، کسی قسم کا کوئی رابطہ اور تعلق غزہ کے مسلمانوں کا پوری دنیا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا نتیجہ یقیناً وہی ہے جو ایتھنک کلینزنگ یا جینوسائڈ کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اس موضوع کے بہت سارے پہلو ہیں، ڈائمینشنز ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں ہم اور آپ زندہ ہیں، یہ ڈسیپشن اور ڈس انفارمیشن کا دور ہے، جس میں ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اپنی اسلامی معاشرت کی حفاظت ہے، اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مسجد اقصی یروشلم اسے بند کیا جا رہا ہو، جمعۃ المبارک کے لیے مسجد کو خالی کروایا گیا، اور اسرائیلی عوام میں جو اگر آپ اس کو اسلامی لاء کے تناظر میں دیکھیں تو وہ دارالحرب ہے، وہ حربی کافر یعنی کمبیٹنٹس کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی عوام میں ویپن تقسیم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ وہاں کے سویلینز کو باقاعدہ قتل کریں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بنیادی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس کنفیوژن کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔ بیت المقدس یا مسجد اقصی یہ خانہ کعبہ کے بعد روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا دوسرا گھر ہے، اور اسے آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا، اور طوفان نوح کے بعد ان دونوں عبادت گاہوں کی عمارت جب منہدم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں آباد کیا، اور پھر ان دونوں انبیاء کی نسلیں یہاں نگرانی کا کام کرتی رہیں۔ تو یہ دونوں عبادت گاہیں ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والے مقامات نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ یہ تو یہودیوں کا ہے، یہ بنو اسماعیل کا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء کروا دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہم السلام کی اس خطے میں امامت فرما دی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام انبیاء کی اس مقام پر امامت فرمانا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مسجد اقصی پر عنقریب مسلمان فاتح بن کر بھی داخل ہوں گے، اور اب عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اس خطہ زمین کی نگرانی اور خدمت اگر کسی طریقے سے ممکن ہے اور شریعت کا تقاضا ہے تو وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے دین اسلام کی ہی صورت ہے جسے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل فرما دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو لوگ یونائٹڈ نیشنز کے تحت 2 اسٹیٹس ریزولوشن کی بات سوچ رہے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی طرف سے بہت واضح طور پر یہ اعلان انہوں نے کیا ہے کہ ہم تو دراصل اس پرومس لینڈ کے لیے یہ سب کر رہے ہیں جس کا ذکر جینیسس 15:18 میں ہے، اور وہ فرام ایجپٹ ٹو عراق، فرام نائل ٹو یوفریٹیز، دریا نیل سے فرات تک دا پرومس لینڈ کا وہ حصہ چاہتے ہیں، اور یہ ایک ڈکلیریشن آف وار ہے اسلامی تمام ممالک کے خلاف۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کا انکار کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں مکمل طور پر جینوسائڈ کریں،
اور اس وقت پوری یعنی عالم اسلام نہیں پوری انسانیت کہہ رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے بھی خلاف ہے، یہ جنیوا کنونشنز اور ہیگ کنونشن کے خلاف ہے، یہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یونائٹڈ نیشنز جس کو دا پروٹوکولز میں سپر گورنمنٹ کے نام سے یاد کیا گیا، آپ دیکھیں کہ عالم اسلام مسلمانوں کے خون کے لیے کوئی ایسی مؤثر آواز جو صرف آواز نہ ہو، صرف مذمت تو ہمارا کام ہے کرنا، مذمت تو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جو مذمت سے آگے بڑھ کر کوئی عملی اقدام کریں تو اس طرف بات بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ڈی سینسٹائزیشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ڈی سینسٹائزیشن کیا ہے؟ جب ہم مستقل اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو بتدریج ہمارے اندر سے اس موضوع کی حساسیت ختم ہو جاتی۔ آپ نوٹ کیجئے کہ کس طرح سے جو زائنسٹ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مین اسٹریم میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے، سینٹرل بینکس بھی وہی چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی وہ چلا رہے ہیں۔ اگر وہ یہ فیس بک وغیرہ بند کر دیں تو شاید ہمارے پاس کوئی اس کا فوری آلٹرنیٹ بھی اس طرح کا نہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈی سینسٹائزڈ مت ہونے دیں، مسئلے کی حساسیت کو اپنے دلوں میں ایز این انڈیویجول اور پوری سوسائٹی میں ایک اجتماعی حیثیت میں اس کا زندہ اور باقی رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں، ایصال ثواب میں انہیں ضرور یاد رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے، عموماً لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن یہ بائیکاٹ سرسری جذباتی نوعیت کا نہیں ہونا چاہیے، مستقل بنیادوں پر اس کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایز اے مسلم ہم مغربی کلچر، مغربی تہذیب، مغربی فکر کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جو ہماری سرزمین کو کالونائزڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو مینٹل کالونائزیشن ہے، جو ہماری ذہن کو جو کنٹرول کر لیا گیا، ہم انٹلیکچول سلیوری میں چلے گئے ہیں، تو کم از کم میں نوجوانوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا کا نظام ہمارے سامنے برہنہ ہو گیا۔ وہ جو ہم باتیں گزشتہ صدی میں ہیومن رائٹس سے متعلق اور UDHR سے متعلق یا انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سے متعلق سن رہے تھے، وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دنیا میں یا تو حق ہے یا باطل ہے، اور اس وقت تمام عالمی طاقتیں جیسا کہ حدیث میں ہیں کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اطراف و اکناف عالم سے فوجیں مل کر میری امت پر حملہ آور ہوں گی، اور ایک دوسرے کو کھانے پر ایسے دعوت دیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ اور وجہ بتائی گئی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، 2 ارب تقریباً مسلمانوں کی آبادی ہے دنیا میں، 60 لاکھ سے زائد ریگولر ٹروپس ہیں، ارریگولر ٹروپس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو وجہ بتائی گئی کہ وہن پیدا ہو جائے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور آخرت کی شہادت کی ناپسندیدگی۔ تو بالخصوص میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا جو ہمارے دانشور ہیں، ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، اساتذہ ہیں، اب یہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے بلاک سے باہر آ جائیں، اس فکری غلامی سے باہر آ جائیں۔ مغربی تہذیب کے وہ پرفریب نعرے جنہوں نے ایک طویل مدت تک ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لکھاریوں کو، ہمارے مقررین کو اپنے فکری سحر میں جکڑا ہوا تھا، یہ تمام تر تارے عنکبوت کی طرح ہمارے سامنے بکھر چکا ہے۔ اب اپنی صفوں میں آپ کو اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء موجود ہیں،
میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ امت کو اختلاف اور انتشار اور افتراق سے باہر نکالیں، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح ان پروگرامز میں آپ ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، خدا را اپنی مساجد اور مدارس میں کچھ نہیں تو ایک ہی مسالک کے لوگ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، اس سے کم از کم ان کے اندر اتنی برداشت اور رواداری پیدا ہوگی کہ ان میں سینس آف یونٹی ڈیولپ ہوگا۔ اس وقت بیلکنائزیشن جہاں گراؤنڈ پر ہو رہی ہے، وہاں فکری اور نظریاتی بنیادوں پر اس قدر بیلکنائزیشن ہو چکی ہے، اس سے بکھرے ہو چکے ہیں، ہم اس قدر ڈویژن کا شکار ہیں کہ پورا عالم اسلام جغرافیائی اور نظریاتی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی تقسیم ہے۔ اس سے مزید بڑھ کر آپ آگے چلے جائیں تو فرقوں میں مزید تقسیم ہے، ان میں پھر مزید تقسیم ہے۔ اتنی تقسیمات میں ہمیں اللہ نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے کامن اینیمی کے خلاف، اپنے مشترک دشمن کے خلاف ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کر رہا ہوں کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ گھر جا کر سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ بنی اسرائیل یہود یعقوب علیہ السلام کی نسل کو کہا جاتا ہے، اور سورت کی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر ایسی قوم کے پاس جانے والے ہیں جو کہتے ہیں ارین اللہ جہرتاً، ہمیں بلا حجاب اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر بنی اسرائیل کی طرف تشریف لے جانے لگے ہیں، اور ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور آیت کا پہلا حصہ بتا رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر وہاں تمام انبیاء کی امامت۔ اب اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان دونوں مقامات کی نگرانی اسلام کے پاس ہے۔ دوسری بات اسی صورت میں آپ آگے جا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تمہیں زمین میں عروج بھی ملے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آخری وعدے کا ہم سے وعدہ کیا ہے، وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ آخری دور کا وعدہ آئے گا تو مسلمانوں میں ایک قوت ایسی ضرور اٹھے گی جو بیت المقدس کو وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مسجد اقصیٰ دوبارہ اہل اسلام کے پاس ہوگی۔ لیکن یہ ہوگا اسی وقت کہ جب ہم عباد لنا، اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں گے۔ اپنی گفتگو کو میں اس حدیث پر مکمل کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليہود، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں سے مسلمانوں کا آخری مارکہ نہ ہو جائے۔ وہ تو تیاری کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو باقاعدہ اس کی تربیت دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو باقاعدہ ٹرین کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا ہوا ہے۔ وہ پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے۔ تو کیا ہم اس آخری مارکے کے لیے تیار ہیں فکری جسمانی طور پر؟ ہمارے نوجوان تو وہ گٹکا کھاتے ہیں، چھالیا، میم پوری، سگریٹ، طرح طرح کے نشے، بری صحبتیں، اور اب فحاشی اور بے حیائی نے تو مکمل طور پر ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس قدر دین سے دور کر دیا ہے کہ مفلوج ہو کر رہنا۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر ایک درخت یا پتھر کے پیچھے بھی ایک یہودی چھپا ہوگا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یا مسلم، کیا کہے گا؟ یا مسلم، اے مسلمان میرے پیچھے آؤ، یہ یہودی چھپا ہے اور اسے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آخری مارکہ جس میں ہر طرف جنگ ہی جنگ ہوگی، اس طرف معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، آج نہیں تو کل ہوگی۔ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس آخری مارکہ کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا